خواتین و حضرات، اب پروگرام دین و دانش میں سوالات کا سلسلہ شروع ہے. آپ جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس دوران میں غامدی صاحب سے ہم کچھ اور اہم سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. غامدی صاحب، یہ رویت ہلال کا مسئلہ ایک بار پھر ابھی قریب آئی ہے. کچھ بات طے ہوتی ہے، کچھ رویت ہلال کمیٹی طے کرتی ہے، کچھ سرحد میں پھر کچھ ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے غور فرمایا ہوگا، آپ نے اس میں مطالعہ بھی کیا ہوگا. مختصر طور پر یہ بتائیے کہ اصل مسئلہ اور اس کا حل. پہلے چند بنیادی چیزیں میرا خیال ہے ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور یہ بار بار کی تذکیر کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، کیا یہ کوئی دینی مسئلہ ہے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے اور دقت نظر کے ساتھ دیکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی دین تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جس کو بھی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. تو مہینے کے روزے رکھنے ہیں. مہینے کی تعین کیسے ہونی ہے؟ یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے. آسمان پر کچھ علامتیں نمودار ہوتی ہیں، وقت کا تعین کرنا ہے. اس کی تعین کیسے کرنی ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ کا شمسی کیلنڈر ہے. شمسی کیلنڈر اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت گریگورین کیلنڈر ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو خود رومی سلطنت میں بار بار تبدیلیاں کی گئیں. اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ جو اس میں جولائی ہے یہ جولیس سیزر کے نام پر ہے، اگسٹس کے نام پر ہے. یہ جو اکتوبر، نومبر، دسمبر ہیں یہ اپنے معنی کے لحاظ سے 8ویں، 9ویں اور 10ویں مہینے ہیں. یہ 2 مہینے درمیان میں داخل کیے گئے تو ان کو آخر میں کر دیا گیا. اسی طریقے سے اس میں جو سال ہیں، اس سالوں میں بھی آپ دیکھیں کہ لیپ کے سال آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ سورج کی گردش کو جب فلکیاتی لحاظ سے متعین کیا جاتا ہے تو کچھ دن بچ جاتے ہیں. پہلے اس میں کافی دنوں کا فرق پڑ جاتا تھا، ایک مہینہ اس میں شامل کر کے اس کو وہ برابر کرتے تھے. یہ گریگورین کیلنڈر میں جو پوپ گریگوری ہے، اس نے جو چیز کی وہ یہی کی کہ اس کے بعد اس کو 365 دن اور کچھ گھنٹوں کا سال بنا دیا. اس میں بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس کو دور کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر آپ کے اوقات متعین ہوتے ہیں. ابھی آپ کی اپنی حکومت نے، آپ دیکھیے کہ اوقات کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا کہ 1 گھنٹہ گھڑیاں آگے کر دی جائیں. اس کے نتیجے میں سورج کی گردش کے لحاظ سے آپ کی گھڑی وجود میں آ گئی. اس گھڑی میں یہ بات طے ہو گئی. اب روزہ آپ کھولتے ہیں نا، یعنی روزہ کھولنے کے لیے بھی آپ کو جو ہدایت غروب آفتاب کا تعین گھڑی سے ہوتا ہے. غروب آفتاب، آپ کہتے ہیں فجر کے وقت سے آپ نے روزہ شروع کرنا ہے. اس کی تعین کیسے ہوگی؟ اس کی تعین بھی ماہرین نے کر رکھی ہوئی ہے. آپ کو کیلنڈر بنا دیا ہوا ہے، اس کے ٹائم متعین کر دیے ہوئے ہیں. آپ کی مسجد میں بھی جو اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ معذرت کے ساتھ اس وقت سورج دیکھ کے یا اس کا غروب دیکھ کے نہیں ہوتی. وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے اور جو ماہرین فلکیات نے بنایا ہے، مثلا یہ طلوع فجر کا جو وقت ہے، اس کو متعین کرنے کے لیے باقاعدہ نیوی سے مدد لی گئی. یعنی ظاہر ہے کہ یہ آپ شہروں میں اس طرح نہیں متعین، سمندر میں جا کے مدد لی گئی اور انگریزوں کے زمانے میں اس کی تعین کر کے اوقات طے کیے گئے. دنیا بھر میں یہ معاملات جو ہیں یہ علم اور فن سے متعلق ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء کا در حقیقت اس میں کوئی دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. ماہرین فلکیات کو فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ تو کہیں گے نا کہ چاند ہی کو دیکھ کے کیا جائے. چاند کے پیدائش کا یا اس کے جو معاملہ ہے اس کے اپیئرنس کا ہے وہ سائنس کے ذریعے طے کر دیا جائے. قمری مہینہ ہے نا، شمسی مہینہ بھی سورج کی گردش کے لحاظ سے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا متعین کیا گیا ہے، اور اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. یعنی اس میں بھی علم نے ترقی کی ہے اور اس کے لحاظ سے آپ نے اس کو ممکن حد تک کامل بنانے کی صحیح کی. ممکن حد تک ابھی بھی چند 100 سال کے بعد پھر کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے. میں لے لوں، دیر سے منتظر ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی میرا کویسچن یہ ہے غامدی صاحب سے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے ذمے گھر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور لڑکے کے ذمے باہر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. لڑکے نے کمانا ہوتا ہے اور لڑکی نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے. اس طرح لڑکا ٹوٹل اماؤنٹ کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور لڑکی گھر کی پوری ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ بھئی میری ذمہ داری میرے اپنے گھر والے ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری ذمہ داری نہیں ہیں، وہ تمہارے بھائی کی ذمہ داری ہیں. جبکہ اگر اسلام میں ایسا کیا کہیں لکھا ہے کہ مطلب ذمہ داریاں اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گی؟ اور اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں تو یہ ایک معاشرتی دائرہ کار ہے جو جس کی وجہ سے یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر لڑکی کے والدین، کیا لڑکی اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟
جی بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال ہماری سمجھ میں آ گیا. ابھی ہم پوچھتے ہیں قامدی صاحب سے رویت ہلال. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ علم فلکیات کے ماہرین کو یہ فیصلہ کرنا ہے. سائنس کی ترقی کے ساتھ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا دیں اور پہلے سے طے کر دیں، اور یہ چیز اب بالکل متعین کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں. ابھی ہمارے علماء اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک حدیث کے معاملے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے. اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اور بات کہی تھی، بعض راویوں نے اس کو بیان کیا تو کچھ سے کچھ بنا دیا. بات یہ کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے کا مہینہ جب متعین کرنے لگو تو یہ خیال نہ کرنا کہ 30 دن ضرور پورے کرنے ہیں. نہیں، الشہر 29 روزہ 29 دن کا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے چاند اگر نظر آ گیا ہے تو تم رمضان کا روزہ بھی شروع کر سکتے ہو، تم شعبان کو بھی ختم کر سکتے ہو، تم شوال کو بھی شروع کر سکتے ہو. یعنی مہینے کی تعین کے لیے 30 دن پورے کرنے ضروری نہیں ہے. چونکہ مہینہ پورا کہا گیا تھا تو اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ اس پر اصرار نہ کریں عبادت کے معاملے میں کہ ہم تو پھر رمضان میں 30 ہی دن پورے کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. یہ وہ بات تھی کہ جو راویوں نے جب بیان کی تو صورت اس نے ایسی اختیار کر لی کہ چاند دیکھنا ضروری قرار پا گیا. جبکہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے تینوں صورتیں اختیار کی. چاند نظر آ جائے اس کی بنیاد پر آپ رمضان شروع کر لیں، شہادت مل جائے اس کی بنیاد پہ شروع کر لیں، اور جب آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو فرمایا پھر 30 دن پورے کر لو. اب سوال یہ ہے کہ 30 کو آپ کیوں چاند نہیں دیکھتے اگر چاند دیکھنا ضروری ہے؟ بہرحال اس کے بعد اس لیے کہ حساب کے لحاظ سے علم فلکیات کی روح سے 30 سے زیادہ دن ہو نہیں سکتے قمری مہینے کے. یہ بات چونکہ علمی طور پر طے ہے تو آپ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. وہی بات جو 30 کے بارے میں طے ہے، اگر سائنس یا علم کی ترقی نے اس کو 29 کے بارے میں طے کر دیا ہے تو اس کو بھی آپ کو اس اصرار کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے. خان صاحب ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں راؤ ظفر بول رہا ہوں سرگودا سے. جی راؤ صاحب. میرا غامدی صاحب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے احساس کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. جی کیا یہ واقعہ تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا؟ کیا آج بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کے احساس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ جی کہ سنا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو ان کی ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا. اس روایت کی حقیقت کیا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ جناب. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، باقی سوال وقفے کے بعد.